اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53 وہ عہد نامہ کہ جو مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو دیا تھا، وہ ہدایت نامہ جب ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ اور ہرگز اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے نہ اتر پڑنا، کیونکہ نہ تیرے پاس اس سے مقابلے کی طاقت ہے اور نہ ہی تیرے پاس اس کے عفو و رحمت کے علاوہ کوئی چارہ ہے، اور معاف کرنے پر ہرگز نادم نہ ہونا اور سزا دے کر ہرگز خوش نہ ہونا، ہرگز نہ اترانا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِعَنَّ إِلَىٰ بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً، جب تک کسی معاملے کو ٹال دینے کی، تاخیر میں ڈالنے کی گنجائش موجود ہو، ہرگز غصے میں آ کر جلد بازی سے کام نہ لینا۔ پچھلی بات سے مربوط ہے۔ عام طور پر جب انسان کو اپنے ماتحت کی غلطی پر غصہ آتا ہے تو کیونکہ صاحب اختیار ہوتا ہے یہ، اس غصے کی وجہ سے فوراً سزا دے دیتا ہے۔ تو مولا مالک اشتر کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تیری رعایا میں سے غلطی کرے، خطا کرے تو جلدی کرے اسے سزا دینے میں، بلکہ پہلے یہ دیکھنا کہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اس سزا کو تو تاخیر میں ڈال دے اور اپنے غصے کی زد میں آ کر فوری طور پر کوئی سزا نہ دے دے۔ اگر تاخیر میں ڈالنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہو تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرنی۔ غصے میں آ کر جلد بازی سے کام نہ لینا جب تک گنجائش موجود ہو کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنے کی، اس مسئلے کو تاخیر میں ڈالنے کی۔ وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ یقیناً مجھے حاکم بنایا گیا ہے بس میں حکم کروں گا اور میری اطاعت کی جائے۔ یعنی اس انداز میں لوگوں سے اطاعت طلب مت کر۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں کچھ اقتدار یا طاقت آ جاتی ہے وہ ہم عام زبان میں کہیں کہ وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، بس اپنی اس اقتدار کی طاقت کو چیک کرنے کے لیے دھڑا دھڑ آرڈرز جاری کرتے ہیں، اگلے کی حالت نہیں دیکھتے، اگلے کی کیفیت نہیں دیکھتے، اور پھر جب کسی بھی وجہ سے وہ سامنے والا اطاعت نہ کر سکے تو پھر سزا دینے پہ اتر آتے ہیں۔ اقتدار کا ایک اپنا نشہ ہے خطرناک، کہ جب کوئی شخص اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ خطرناک نشہ اس سے اللہ کی نافرمانیاں کراتا ہے، اللہ کی مخلوق کے حق میں۔ اس سے مولا مالک اشتر کو خبردار فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ بے شک میں حاکم بنایا گیا ہوں لہذا جو حکم کروں اس کی اطاعت کی جائے،
کیوں مولا ایسا کرنے سے منع فرما رہے ہیں؟ پھر اس کا سبب بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر اے مالک تو نے ایسا کر دیا کہ جو میں کہوں تم نے کرنا ہے اور میں کچھ نہیں سنوں گا، میری اطاعت کی جائے گی، یہ اقتدار کا تکبر اور یہ اقتدار کا نشہ تیرے اوپر کچھ اثرات ڈالے گا، اس کے کچھ نتیجے نکلیں گے۔ دو نتیجوں کی طرف مولا اشارہ فرما رہے ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ، کیونکہ یقیناً ایسا کرنا دل میں فساد کا سبب بنے گا، یعنی مالک تیرا دل فاسد ہو جائے گا، تیرا دل صحیح دل نہیں رہے گا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا دل نہیں رہے گا، فساد ہو جائے گا تیرے دل میں۔ اور وَمَنْحَكَةٌ لِلدِّينِ، اور یہ دین میں، تیرے دین میں کمزوری کا سبب بن جائے گا، تیرا دین کمزور ہو جائے گا لوگوں سے اس طرح اطاعت طلب کر کے۔ اور وَتَقَرُّبٌ مِّنَ الْغِيَرِ، اور اس طرح لوگوں سے اطاعت کروانا تباہیوں کے قریب جانا ہے۔ کیوں؟ جو حکمران صرف آرڈر جاری کرے اور سختی کرے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، آہستہ آہستہ یہی مزاج سبب بنتا ہے کہ بالآخر تنگ آمد بے جنگ آمد وہ عوام اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے استبداد، اپنی سختی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے اور ان کے تختے الٹ دیے گئے اور وہ عبرت بن گئے۔ ابھی ہمارے اسی موجودہ زمانے میں چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً ایک انتہائی سخت آمر ڈکٹیٹر، وہ اپنی ہی عوام کے ہاتھوں قتل ہوا، اس کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے۔ وہ جو عوام پر رحم کرتا ہو، عوام کا لحاظ کرتا ہو، نہ کہ فقط کہے کہ جو میں کہوں وہ کر دیا جائے، تو مولا فرما رہے ہیں 3 اثرات اس کے نکلیں گے۔ ایک تو یہ کہ دل فاسد ہو جائے گا، دوسرا دین کمزور ہو جائے گا، تیسرا تباہیوں کے نزدیک چلا جائے گا ایسا شخص۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً، اور جب اپنی سلطنت، اپنے اقتدار کی وجہ سے کبھی تیرے دل میں کوئی بڑائی، کوئی تکبر، خود پسندی پیدا ہو جائے۔ صاحب اقتدار بڑا نزدیک ہوتا ہے اس چیز کے کہ اپنے اندر اس کے بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ رعایا کو حقیر سمجھتا ہے، چونکہ ان کو اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ یہ کرسی فرمان پر بیٹھا ہوتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے، یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے اندر خود پسندی پیدا کر دیتا ہے، سمجھتا ہے میرے جیسی تو کسی کی عقل ہی نہیں ہے، میرے جیسے تو کسی کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو مولا مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت کے دوران تیرے دل میں کوئی ابہتن، یعنی کوئی تکبر کی طرح کی چیز، او مخیلتن، یا خود پسندی تیرے اندر پیدا ہونے لگے، تو پھر مولا اس کا علاج بتا رہے ہیں، اور وہ علاج کیا ہے؟ فَانظُرْ إِلَىٰ عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ، تو نگاہ کرنا، کس کی طرف نگاہ کرنا؟ اللہ کی
عظیم بادشاہت، اللہ کے عظیم ملک کی طرف نگاہ کرنا کہ تیرے اوپر جو اللہ کی حکومت ہے اور اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی سلطنت ہے، وہ کتنی بڑی ہے اور تیری سلطنت اس کے مقابلے میں کتنی حقیر اور کتنی محدود ہے، تو تیرے اندر پیدا ہونے والے تکبر اور خود پسندی کے جراثیم مر جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دفتروں میں ایک شخص اپنے ماتحت کے سامنے کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب اپنے سے بڑے افسر کے دفتر میں جاتا ہے تو کیسے مؤدبانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مولا فرما رہے اے مالک، اگر تیرے دل میں کبھی دوران حکومت تکبر پیدا ہونے لگے، خود پسندی پیدا ہونے لگے، اور وہ کیوں پیدا ہوتی ہے کہ میری اتنی بڑی مصر جیسا ملک میرے تحت فرمان ہے اور اتنے زیادہ لوگ میرے اطاعت گزار ہیں، اس سے اگر تکبر پیدا ہونے لگے تو ذرا ایک دفعہ نگاہ اٹھا کر اللہ کی عظیم حکومت کو دیکھ لینا جو تیرے بھی اوپر قائم ہے اور ساری کائنات پہ قائم ہے، تو پھر تیرے اندر سے یہ تکبر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی سلطنت اور اللہ کی حکومت کی عظمت کی طرف دیکھنا، اور وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِن نَفْسِكَ، اور اللہ کی اس قدرت کی طرف نگاہ کرنا جو اس کو تیرے وجود پر بھی حاصل ہے، جو خود تجھے تیرے وجود پر حاصل نہیں ہے۔ یعنی خود اے مالک تیرے اپنے وجود پر اللہ کو زیادہ قدرت حاصل ہے، اتنی قدرت تجھے بھی اپنے وجود پر حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کا وجود، انسان کا اپنا بدن بھی کبھی کبھی انسان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی کام کرنے کی، بدن ساتھ نہیں دیتا، کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے، اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ مثلاً وہ غذائیں کہ جو اس کو بہت پسند تھی اب ان کو کھانے سے بیزار ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات انسان چاہتا ہے میں فلان کام کروں، لیکن اس کا بدن اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہوتی انسان کو کہ کہیں جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا، تھکاوٹ اس کو جانے نہیں دیتی، اور دیگر اس قسم کی مثالیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے اپنی قدرت اور طاقت سے کوئی تکبر پیدا ہونے لگے، ایک دفعہ اللہ کی قدرت کو دیکھ لینا۔ اللہ کی قدرت تیری قدرت سے بہت بڑی ہے، حتیٰ کہ تیرے اپنے وجود پر اللہ تجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ تجھے موت دے سکتا ہے، وہ تجھے بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ تیری آنکھیں چھین سکتا ہے، وہ تیری زبان چھین سکتا ہے، وہ تیری ہاتھ، تیرے کان، تیرے پیر چھین سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کے بدن کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔ بعض ظالموں کو دیکھا جاتا ہے جو اپنی زندگیوں میں مظلوم لوگوں پر تجاوز کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لیکن اپنی عمر کے آخری ایام میں ہسپتال کے بستروں پر ایڑیاں رگڑتے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس سے پھر نجات نہیں پا سکتے، حتیٰ کہ اتنی قدرت باقی نہیں رہ سکتی کہ اپنے پیشاب پر کنٹرول کر سکتے۔ اتنے بیچارے اور بے بس بنا کر اللہ ان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ اپنے وجود پر اپنے آپ کو گندا ہونے سے، یعنی پیشاب کر دینے سے بھی نہیں بچا سکتے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس طرح ضعیف ہو جاتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ تو مولا مالک اشتر کو نصیحت فرما رہے کہ اگر کبھی دوران اقتدار کوئی اپنے آپ کو کوئی سمجھنا، کوئی چیز سمجھنا، بڑائی، تکبر، خود پسندی کا خیال تجھے آنے لگے کہ میری اتنی بڑی سلطنت ہے، تو ذرا اللہ کی سلطنت اور اللہ کی قدرت کی طرف ایک نگاہ کر لینا
یہ احساس تیرا اس بیماری کا علاج ہو جائے گا، تکبر پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِن طِمَاحِكَ وَيَكُفُّ عَنْكَ مِن غَرْبِكَ۔ جب تو ایسا کرے گا، اللہ کی قدرت کی طرف، اللہ کی سلطنت کی عظمت کی طرف تو نگاہ کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسا کرنا تیرے تکبر اور تیرے غرور کو نیچے بٹھا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا، اور تجھے شدت کرنے سے اور سختی کرنے سے عوام پر باز رکھے گا، روک لے گا تجھے، کیونکہ تجھے احساس ہو جائے گا کہ تیرا حساب لینے والا کتنا عظیم قدرت کا مالک ہے، اس کی بادشاہت سے، اس کے ملک سے تو بھاگ نہیں سکتا، یہ اس کی مخلوق ہے جس کے امور کو سنبھالنا کچھ عرصے کے لیے تیرے ذمے لگا ہے، تو اس اللہ سے فرار نہیں کر سکتا۔ بس یہ اللہ کی قدرت اور سلطنت کو دیکھنا، اس کی طرف نظر کرنا، یہ تجھے تیرے تکبر اور غرور کو بٹھا دے گا اور تیری سختی اور شدت کو روک دے گا۔ وَيَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ، اور وہ تیری عقل جو چلی گئی تھی تکبر کے آ جانے کی وجہ سے، متکبر عاقل نہیں رہتا، تکبر یاد رکھیے، جس وقت انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے یعنی احمق ہوتا ہے۔ یہ اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا فلان شخص بڑا مغرور ہے، یہ بڑا زبردست استعمال ہے اس لفظ کا۔ ہم اردو میں غرور کرنے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ فلان شخص مغرور ہے یعنی ہم کہتے ہیں متکبر ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ متکبر الگ لفظ ہے، مغرور بھی عربی کا لفظ ہے۔ مغرور عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اصل معنی ہے وہ شخص کہ جو دھوکہ کھایا ہوا ہو، دھوکہ کھا چکا ہو۔ مغرور یعنی دھوکہ کھا گیا۔ کیوں دھوکہ کھا گیا؟ اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھ رہا ہے جس پر ہے نہیں، اپنے آپ کو برتر، دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہا ہے حالانکہ خود گھٹیا ہے، کیونکہ گھٹیا وہ ہوتا ہے جو خدا کی نگاہ میں گھٹیا ہو، اور عزت والا وہ ہوتا ہے جو خدا کی نگاہ میں عزت والا ہو۔ اور خدا کی نگاہ میں عزت والا قرآن کے فیصلے کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں زیادہ احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ متکبر اللہ کے سامنے ذلیل ہے، پس جو ہو ذلیل اور گھٹیا خدا کی نظروں میں اور سمجھ رہا ہو کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ مغرور ہے یعنی دھوکہ کھا چکا ہے۔ اردو زبان میں جنہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا بڑا خوب استعمال کیا، یاد رکھیے گا، مغرور یعنی دھوکہ کھایا ہوا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ جب تو اللہ کی سلطنت اور اللہ کی قدرت کی عظمت کی طرف نگاہ کرے گا تو وہ جو تیری عقل چلی گئی تھی تکبر کے آ جانے کی وجہ سے، اپنے اندر خود پسندی آ جانے کی وجہ سے جو عقل تیری کہیں چلی گئی تھی وہ عقل تیرے پاس واپس آ جائے گی۔ تکبر نکلے گا، عقل واپس آ جائے گی، اور پھر تو رعایا کے بارے میں کوئی شدت پسندانہ اور سخت رویہ اختیار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز اور رعایا کو کوئی گھٹیا چیز نہیں سمجھے گا۔ پھر فرماتے ہیں ایاک، یہ ساری باتیں آپس میں مربوط ہیں، ایاک ومسامات اللہ فی عظمتہ والتشبہ بہ فی جبروتہ۔ اے مالک خبردار، بچ کر رہنا۔ کس بات سے بچ کر رہنا؟ اللہ کی عظمت کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ عظمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عظمت کے مقابلے کرنے کی کوشش نہ کرنا۔
اور اللہ کے جبروت یعنی حکومت، اللہ کے جبروت کا مقابلہ کرنے کی اور اس کے ساتھ شباہت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیسے؟ قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو بھی ایسا بننے کی کوشش نہ کرنا حکومت کے نشے میں اور اقتدار کے نشے میں، کہ جو تیرے جی میں آئے کر گزرے، ایسا نہ کرنا۔ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنی عظمت بنانے کی کوشش نہ کرنا، عظمت میں اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہوشیار۔ اور جبروت میں، حکومت میں اللہ کے ساتھ شباہت اپنی بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ مثلا قرآن مجید فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، جو بھی اللہ کرے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور باقی سب ان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا اور امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ قرآن نے گواہی دی ہے وہ ذات جس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، جو بھی وہ کر دے وہ فقط اور فقط اللہ کے قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اے مالک، اپنے آپ کو اللہ کی جبروت کے مقابلے میں ویسا بنانے کی کوشش نہ کرنا، یعنی ایسا رویہ اختیار کر لے تو کہ جیسے تجھے کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، تو جو مرضی کرتا پھرے، جو مرضی حکم صادر کرے، کوئی تجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ مقام اللہ کے جبروت کا مقام ہے، یہ اللہ کی حکومت ایسی ہوتی ہے، کسی کے لیے ایسی حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرے گا تو یاد رکھ پھر اللہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ، کیونکہ بے شک اللہ ہر جبار کو ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ فرعون ذلیل ہوا، اور میں نے بھی چند منٹ پہلے آج کے زمانے میں مثال دی، کیسے جن کے تختے الٹ جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، جب تک اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جب ایوان کے اقتداروں سے اٹھا کر باہر پھینک دیے جاتے ہیں تو بعض اوقات کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو جتنا اپنے آپ کو سرکش اور متکبر اور خود پسند بنائے گا، جتنا اپنے آپ کو سخت بنائے گا عوام کے لیے، اللہ تبارک و تعالی یذل کل جبار، ہر جبار کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ، اور ہر خود پسند کو، جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، اللہ اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو پستی کا ذائقہ چکھا کے رہتا ہے دنیا میں، لوگوں کی نظروں میں اس کو گرا دیتا ہے۔ یوہین اہانت سے ہے، جس سے لفظ توہین ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ انصف اللہ وانصف الناس من نفسک، اپنے نفس کی طرف سے اللہ کے بارے میں بھی انصاف کر اور لوگوں کے بارے میں بھی انصاف کر۔ کیا مطلب؟ ایک حقوق کی قسم ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے، عبودیت کا، اطاعت کا، سر جھکانے کا، ادب کا۔ جو ایسا کرے اس نے انصاف کیا۔
اسی طرح جو لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق کا خیال رکھے اس نے انصاف کیا۔ انسان کا نفس اسے برائی پہ اکساتا ہے، تجاوز پر اکساتا ہے، لہذا کبھی حقوق اللہ میں خرابی کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، اور کبھی حقوق العباد، حقوق الناس، کبھی لوگوں اللہ کے بندوں کے حقوق میں زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خیانت کر دیتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس سے دونوں اللہ کو بھی اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا، ظلم و تجاوز سے کام نہ لینا۔ وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، اور تیرے رشتہ داروں میں سے جو تیرے خاص لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی انصاف کا لحاظ رکھنا۔ اب دیکھیے، جب ایک شخص کوئی افسر بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو اقربا پروری جسے کہا جاتا ہے، جو لوگ صلاحیت نہیں رکھتے کسی مقام پر بیٹھنے کی، اس کرسی پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ایسا نہ کرنا، مالک ایسا نہ کرنا۔ وَمَنْ لَكَ فِيهِ حَوًا مِّنْ رَعِيَّتِكَ، اور تیری رعایا میں سے بھی جو تجھے زیادہ پسند ہو، ان کے بارے میں بھی انصاف کرنا۔ کیا مطلب؟ رعایا بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے قریبی ہو جاتے ہیں بعض وجوہات کی وجہ سے، تو ان کو نوازنا شروع نہ کر دینا باقی رعایا کے مقابلے میں، باقی رعایا ان نوازشات سے محروم رہ جائے، اور وہ جو تجھے پسند ہیں، جو عام طور پہ چمچے ہوا کرتے ہیں اور ہر صحیح غلط بات کی تائید کرتے ہیں، کبھی اچھی نصیحت نہیں کرتے، خوشامد کرتے ہیں، حکمرانوں کو ایسے لوگ پسند آ جاتے ہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انصاف کرنا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، تین چیزوں کے معاملے میں، یعنی کون کون سی چیزیں تجھے اللہ اور بندوں کے بارے میں ظلم کرنے پر اکسائیں گی؟ حقوق اللہ صحیح ادا نہیں کرے گا تو، حقوق العباد صحیح ادا نہیں کرے گا، تین چیزیں۔ کون؟ ایک تیرا نفس، کیونکہ وہ برائی پہ اکساتا ہے۔ دو، تیرے رشتہ دار، ان کو ترجیح نہ دینا جس کی وہ اہلیت نہ رکھتے ہو، ان کو نوازنا نہ شروع کر دینا۔ تین، رعایا میں سے جو تجھے پسند ہو، جو تجھے اچھے لگتے ہو، ان کو نوازنا شروع کر دے، اور باقی رعایا کو پیچھے رکھے، ان کو نوازے، ان کو محروم کرے۔ ایسا نہ کرو۔ آپ غور کیجئے کیسی بہترین عادلانہ اور رحمتوں پر مبنی تصویر ہے ایک اسلامی حکمران کی، کہ جو مولا اپنے ان کلمات میں دکھا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ انصاف کرنا، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، اس لیے کہ یقیناً اگر تو نے اے مالک ایسا نہ کیا تو تو ظلم کرے گا۔ یعنی پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو ظلم کا ارتکاب نہ کرے، اگر تو نے ان باتوں میں سے کسی بات کا لحاظ نہ رکھا۔ فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ، بس یقیناً اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو ظلم کرے گا۔ کس پہ ظلم کرے گا؟ اپنی رعایا پر، کیونکہ کچھ لوگ تیرے چہیتے ہو جائیں گے، کچھ لوگ تیرے چہیتے ہو جائیں گے اور باقی عوام محروم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان اپنے چہیتوں کو، اپنے فیورٹس کو، اپنے رشتہ داروں کو اقتدار پر، قوم پر، عوام پر مسلط کر دیتا ہے، پھر
وہ نااہل لوگ عوام اور حکمران کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ عوام کی شکایات جو ان کے ظلم کے بارے میں ہوتی ہیں، اگر وہ پہنچ بھی جائیں تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے تو بڑا صحیح سسٹم چلایا ہوا ہے۔ اور وہ خاندان کی محبت یا اپنے چہیتوں اور چمچوں کی محبت اس حکمران کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے عوام کے حقیقی حالات سے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے حکمران کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے۔ فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، پس یقیناً اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ظلم کرے گا۔ وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، اور مالک یاد رکھ کہ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو پھر بندوں سے اس کی دشمنی نہیں ہوتی، اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے، بندے دشمن نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ مولا خبردار کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ اگر ان کے دلوں میں، بندوں کے دلوں میں، رعایا کے دلوں میں میری دشمنی بھی پیدا ہو گئی تو یہ کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، میں انہیں دبا دوں گا۔ فرما رہے ہیں کہ پھر مت سمجھنا کہ وہ کمزور عوام تیری دشمن ہے، اللہ تیرا دشمن بن جائے گا۔ کان اللہ خصمہ، خصم کہتے ہیں مد مقابل کو، دشمن کو جس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر تیرا جھگڑا مالک عوام سے نہیں ہے، تیرا جھگڑا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ تو نے لڑائی مول لے لی ہے، اللہ کو تو نے اپنا دشمن بنا لیا۔ وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَدَ حُجَّتَهُ، اور اللہ جس کا دشمن بن جائے اس کی دلیلوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ وَكَانَ لِلَّهِ حَرْبًا، اور وہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ حَتَّى يَنزِعَ أَوْ يَتُوبَ، یہاں تک کہ اس وقت تک اللہ کے ساتھ تو حالت جنگ میں رہے گا، یہاں تک کہ یا تو اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لے یا اس سے توبہ کر لے۔ دونوں ایک ہی معنی میں تقریباً۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَىٰ تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ من اقامت علی ظلم۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز نعمتوں کی تغییر کا سبب نہیں بنتی۔ توجہ فرمائیے، کوئی چیز نعمتوں کی تغییر کا سبب نہیں بنتی اور اللہ کے انتقام کا سبب نہیں بنتی، ظلم پر قائم رہنے سے بڑھ کر۔ یعنی وہ چیز کہ جو تمام چیزوں سے زیادہ نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتی ہے، وہ چیز جو تمام باقی چیزوں سے زیادہ اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی حکمران ظلم پر اپنے اقتدار کو قائم کر لے، پھر اس کے دن گنے جاتے ہیں، پھر اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُجْتَہِدِينَ وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ، کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اللہ مظلوموں کی، ستم دیدہ افراد کی دعاؤں کا سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے۔ وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ، اور وہ ظالموں کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ اب یہ گھات لگا کر بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے گھات لگائی گئی ہو وہ خود چل کر غفلت میں قریب آ جاتا ہے، اور جب وہ زد میں آ جاتا ہے تو پھر اس پر ایسا اچانک حملہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔
یعنی خداوند عالم نے ہر کام کی ایک لمٹ رکھی ہے کہ اس کو جو کراس کرتا ہے پھر وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آتا ہے. تو ان الفاظ سے مولا بتا رہے ہیں کہ اگر بندوں پہ ظلم کرنے کا تو نے روٹین کو اپنا لیا تو سمجھ لے کہ تو اس جگہ کے قریب ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب تیرے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہے، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک خدا کے عذاب کا نشانہ تو بن جائے گا. اور پھر اس اللہ کا عذاب جس پر آ جائے تو اس کے عذاب سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہوتا. وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ. خداوند عالم نے توفیق دی تو مکتوب نمبر 53 کے بیان کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.